گزارش ہے محمد علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ جملے ہم سے. معزز خواتین و حضرات اور ممبران کلب، میں آپ سب کی محبت اور خلوص کا بڑا مشکور ہوں کہ آج آپ نے یہاں مدعو کر کے میری عزت افزائی فرمائی ہے. مجھے بڑا رشک آتا ہے دلدار بھٹی صاحب پر اور نعیم بخاری صاحب پر کہ یہ اسٹیج پر آ کر اتنی اچھی باتیں کر کے آپ کو ہنساتے کیسے. میں یہ آرٹ آج تک سمجھ نہیں سکا. میں سمجھتا ہوں جیسی آج محفل ہے ایسی محفلیں روز ہوتی رہیں. اس واسطے کہ ان محفلوں کے پس پردہ پیسہ کمانا نہیں ہوتا بلکہ پیسہ دینا ہوتا ہے. روٹی کمانا نہیں ہوتا بلکہ روٹی دینا ہوتا ہے. دکھ کسی کو دینا نہیں ہوتا بلکہ دکھ بانٹنا ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو دوسروں کے دکھ بانٹتے ہیں دنیا میں ان سے زیادہ عظیم لوگ اور کوئی نہیں ہوتے. خواتین و حضرات، فیض صاحب کا ایک مطلع ہے کہ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. اس سے آگے ایک شاعر نے کہا ہے کہ آنکھ رکھتے ہو تو آؤ یہ تماشا دیکھو. آنکھ رکھتے ہو تو آؤ یہ تماشا دیکھو، آدمیت کا سسکتا ہوا لاشا دیکھو. اونچے محلوں کی گھنی چھاؤں میں جلتے ہوئے لوگ، اونچے محلوں کی گھنی چھاؤں میں جلتے ہوئے لوگ، اپنی ہی آگ میں خود آپ سلگتے ہوئے لوگ. کتنے نادان ہیں ہنس ہنس کے جیے جاتے ہیں، زہر کو شہد سمجھتے ہیں پیے جاتے ہیں. ان کے سینوں کی دبی آگ جو روشن ہو جائے، یہ جہاں ایک مہکتا ہوا گلشن ہو جائے. خواتین و حضرات، ان محفلوں کا انعقاد، ان محفلوں میں شامل ہونا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. اس کلب کی منتظمین مبارکباد کی مستحق ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ شیئر کیا فار چیریٹی. اس واسطے کہ ہمارے مذہب میں ہے، دنیا کے ہر مذہب میں ہے کہ اگر آپ چیریٹی کے لیے ایک مسکراہٹ بھی دے سکیں تو وہ بھی بہت کافی ہے. آپ نے تو پیسے دیے. میں ایک مرتبہ کراچی میں ریٹارڈڈ بچوں کے اسکول میں گیا تو وہاں میرے ایک دوست ہیں کوکا کولا میں سعید خان صاحب، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 50,000 روپے ڈونیشن دوں گا. چنانچہ وہ بھی ساتھ گئے. انہوں نے 50,000 روپے ڈونیشن دی اور مجھے موقع مل گیا کہ میں اسکول کے ان بچوں میں وزٹ کر سکوں، ان سے مل سکوں، دیکھ سکوں. تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، میں ادھر بڑھا تو کچھ خواتین جو بچوں کو لک آفٹر کرتی تھی مجھ سے کہنے لگیں کہ
علی بھائی ادھر نہ جائیں، اس کمرے میں ایک بڑا فیوریس بچہ ہے، وہ ہم اس کو بند رکھتے ہیں، اٹیک کر دیتا ہے۔ یہ پتہ نہیں کیوں میری آنکھوں میں میاں صاحب آنسو آ گئے۔ میں نے کہا آپ کھولے، میں جاؤں۔ میں کمرے کے اندر گیا، ایک چھوٹا سا بچہ کونے میں بیٹھا تھا، شکل و صورت سے میں خوبصورت کہوں گا، دنیا اسے خوبصورت نہ کہے۔ میں نے دروازہ بند کر لیا اور دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کرال کرنا شروع کیا میری طرف، اور کرال بھی اس انداز سے کہ وہ مجھ پر حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے پہلی مرتبہ یہ اتفاق ہوا کہ کوئی محبت سے مجھے دیکھنے آیا ہے، مجھے مارنے یا ڈرانے کے لیے نہیں آیا۔ آپ یقین مانیے گا کوئی 15 منٹ کی پروسیس میں وہ بچہ میری گودی میں لیٹا ہوا تھا اور باہر ٹھک ٹھک ہو رہی تھی کہ علی صاحب باہر آ جائیں، کہیں نقصان نہ پہنچائے۔ خواتین و حضرات، میں اکثر کہتا ہوں کہ زندگی اپنے لیے جینا کوئی بات نہیں، زندگی اپنے لیے جینا کوئی بات نہیں، خون گر اپنی رگوں میں ہے رواں کچھ بھی نہیں۔ ایسا دریا جو جڑیں اپنی ہی سیراب کرے، تپتے صحرا کی طرح خشک ہے اور تشنا۔ ایسا دریا جو جڑیں اپنی ہی سیراب کرے، تپتے صحرا کی طرح خشک ہے اور تشنا ہے۔ روشنی جو کرے اپنے ہی گھر کو روشن، وہ سحر شب کے اندھیروں کی طرح کالی ہے۔ صبح کے رخ پہ وہ ایک داغ ہے، ایک گالی ہے۔ اپنی خاطر جو جیے مر گئے گمنام رہے، وقت کے زیر رہے سید تہے دام رہے۔ دوستو، زندگی ایک نعمت ربانی ہے۔ دوستو، زندگی ایک نعمت ربانی ہے۔ آؤ اس نعمت ربانی کی تعظیم کریں، تھوڑا تھوڑا اسے اوروں میں بھی تقسیم کریں۔ دوستو، زندگی ایک نعمت ربانی ہے، آؤ اس نعمت ربانی کی تعظیم کریں، تھوڑا تھوڑا اسے اوروں میں بھی تقسیم کریں۔ بہرے کانوں کے لیے موج سماعت ڈھونڈیں، اندھی آنکھوں کے لیے نور بصیرت ڈھونڈیں، دست و پا شل ہوں اگر قوت و طاقت ڈھونڈیں، سوکھے ہونٹوں کے لیے رنگوں کی نغمت ڈھونڈیں۔ اے خدا، جذبہ ایثار عطا کر ہم کو، اے خدا، جذبہ ایثار عطا کر ہم کو، جو ہے گفتار وہ کردار عطا کر ہم کو، وسعت ظرف عطا کر کہ جئیں سب کے لیے، روئیں تو سب کے لیے اور ہنسیں سب کے لیے۔ خدا آپ کو خوش رکھے، آپ کی بہت بہت مہربانی، بڑی مہربانی۔